میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، بات کرنا، بولنا، گفتگو کرنا، مکالمہ کرنا، یہ انسانوں کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ انسان بات کرتا ہے، انسان گفتگو کرتا ہے، انسان اپنے خیالات کو، اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو اور اپنے ما فی الضمیر کو اور اپنے پاس موجود علم کو آگے بیان کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ افہام و تفہیم کی یہ صلاحیت اللہ نے صرف انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ایک بڑے احسان کے طور پر سورۃ الرحمن میں وہاں بیان فرمایا جہاں اللہ نے اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ان نعمتوں میں جو سر فہرست نعمتیں بیان فرمائیں ان میں ایک قرآن مجید کا نازل ہونا، ایک انسان کی پیدائش، اور تیسری نعمت اللہ نے بیان فرمائی علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو بیان سکھایا، بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا، بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے انسان کو سکھایا۔ تو یہ جو بولنا ہے، بات کرنا ہے، افہام و تفہیم ہے، اپنے تجربات، خیالات اور مشاہدات دوسروں کے سامنے رکھنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور انسانوں کی بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے، اور انسانوں اور جانوروں کو ممتاز کرنے والی چیز ہے۔ اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اچھا انداز گفتگو آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنے کا طریقہ کیا تھا، مکالمے کا طریقہ کیا تھا، آپ بات چیت کیسے کرتے تھے، آپ کیسے بولتے تھے، آپ کے بولنے کا انداز کیسا تھا، آپ کے الفاظ کیسے ہوتے تھے، کن موضوعات پر گفتگو فرماتے تھے۔ آج کی نشست میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت رویے والے ہوتے اور سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ سے ادھر ادھر بکھر جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا اور صحابہ کرام کے بیان سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بعض لوگ سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ڈانٹ کے بات کرتے ہیں، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، بدنما رویے کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج قرآن مجید نے بیان کیا، صحابہ کرام نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، نرمی سے، محبت سے، دوسروں کی خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو
اور آداب مکالمہ میں پہلی چیز یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کی جائے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، شائستگی اور نفاست سے بات کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سخت مزاجی کے ساتھ، سخت الفاظ کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بات کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، اور اتنے پرسکون انداز میں اتنا ٹھہر کر بولتے تھے کہ اگر کوئی حضور کے الفاظ بھی گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے، آہستگی سے بات کرتے، اگر کوئی اہم بات ارشاد فرمانی ہوتی تو اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ مخاطب کو وہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ٹھہر ٹھہر کر بولنا، اطمینان اور سکون سے بات کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑے بے چین اور بے سکون ہیں، جلدی جلدی بول رہے ہوتے ہیں، تیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تیز تیز بولنا، جلدی جلدی بولنا اور بے چینی اور بے سکونی کے ساتھ بولنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹھہر کر بات کرنا، تحمل سے بات کرنا، آہستہ بولنا، مخاطب کو بات سمجھا کر بولنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو لوگ جلدی جلدی بات کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں، وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ جو تیز تیز بولے گا، جلدی جلدی بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ غلطیاں بھی زیادہ کرے گا۔ جو آرام سے بات کرے گا، ٹھہر کے بات کرے گا، سمجھا کے بات کرے گا، سمجھ کے بات کرے گا، تو اس کی غلطیاں بھی کم ہوں گی، کیونکہ اسے سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے سوچو اور پھر بولو، سوچ کر بولے انسان۔ سوچنا کیا ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ بات قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے، یہ سوچنا ہے۔ اور یہ سوچنا ہے کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس بات کا میری زندگی پہ، میرے خاندان والوں کی زندگی پہ، سننے والوں کی زندگی پہ اور پورے معاشرے پر اس بات کا کیا اثر پڑے گا، یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر بات کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو بات کرنے سے پہلے انسان اس بات کے اثرات کے بارے میں ضرور سوچ لے کہ یہ جو میں بولوں گا اس بولنے کا اثر کیا ہوگا، مجھ پر اور دوسروں پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ بعض جملے زہر سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، بعض جملے پھولوں کی خوشبو سے زیادہ معطر ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بولیں تو یہ سوچ کے بولیں کہ میرے اس جملے کی تاثیر کیا ہوگی، میرے اس جملے کا اثر کیا ہوگا، تو سوچ سمجھ کر بات کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک اور اہم سنت جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ حق گوئی کے نام پر بدتمیز بن جاتے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے جی کہ میں تو بڑا حق گو ہوں، یہ عنوان ہے۔ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں تو منہ پہ بات کہہ دیتا ہوں، یہ ایک عنوان دیا جاتا ہے، اور اس عنوان کو بنیاد بنا کر لوگ بے ادبی اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے
کہ ہر حق بات کو بیان کرنا حق گوئی نہیں ہے، کہ جو بات آپ کو حق لگے اب آپ اس کو فوراً زبان سے نکال دیں اور کہیں کہ جی میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں۔ ہر حق بات کو بیان کرنا، ہر سچ بات کو بیان کرنا، یہ کوئی حق گوئی نہیں ہے۔ بہت سی سچی باتیں ایسی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ بچوں کے سامنے بہت سی باتیں نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ سچ ہیں، حق ہیں۔ ہر آدمی کی ایک ذہنی سطح ہوتی ہے، ہر مخاطب کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ اب ہر بات ہر شخص کے سامنے ہر وقت نہیں کہی جا سکتی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا جی میں تو ہمیشہ حق بات کہہ دیتا ہوں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آپ نے حق بات کہنی ہے، سچ بات کہنی ہے، لیکن وہ سچ بات صحیح طریقے سے کہنی ہے۔ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور صحیح وقت پر کہنی ہے، وقت بھی صحیح ہونا چاہیے اور صحیح شخص سے کہنی ہے، شخص بھی مخاطب بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ جی ہر بات جو منہ میں آئے اسے بیان کر دینا یہ حق گوئی نہیں ہے، یہ تو انسان کے منہ پھٹ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ حق گو نہیں ہے، یہ منہ پھٹ ہے۔ حق گو ہونا اور منہ پھٹ ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح بات کرنے کے لیے صحیح وقت کا ہونا ضروری ہے، صحیح انداز کا ہونا ضروری ہے اور صحیح شخص کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چار چیزیں ملیں گی پھر ہم آپ کو حق گو کہیں گے۔ یہ نہیں کہ بس بڑبولا بن کے جو منہ میں آئے بس بولتا چلا جائے، یہ کوئی حق گوئی نہیں ہے۔ حق گوئی کا مطلب صحیح بات کو، اچھی بات کو اچھے طریقے سے، اچھے وقت پر اور مناسب شخص کے سامنے بیان کرنا، اسے حق گوئی کہا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہمیں سیرت طیبہ کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرمندہ نہیں کیا۔ ایسے واقعات پیش آئے کہ کسی خاص قبیلے کی یا کسی خاص شخص کی کوئی غلطی حضور کے سامنے آئی، کوئی کمی حضور کے سامنے آئی، کسی خاص شخص کی یا کسی خاص قبیلے کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں خطاب فرمایا، آپ نے نہ اس قبیلے کا نام لیا نہ اس شخص کا نام لیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے کا کوئی حق گو ہوتا تو وہ تو نام لے کے کہتا جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلانے لوگ ایسے ہیں، اور پھر وہ اپنے اس عمل کو حق گوئی سمجھتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تو لہٰذا حق بات کہنا، اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہو، آپ کا انداز صحیح ہو، مناسب وقت پر بات کی جائے۔ تو اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے، جو انداز مکالمہ ہے، اس میں مخاطب کی ذہنی سطح کا خیال رکھنا کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی ذہنی سطح کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے لوگ ملتے تھے، بات کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے مزاج کے مطابق، ان کی ذہنی سطح کے مطابق، ان کی علمی اور تربیتی حیثیت کے مطابق ان سے بات فرماتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔
اب ایک دوسرا شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ دو آدمی آئے، ایک سوال کیا سب سے افضل عمل، ایک سے حضور نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اور دوسرے سے حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اب محدثین نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا اور محدثین نے لکھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر شخص کی تربیت اس کے مزاج اور اس کی حیثیت کے مطابق فرماتے۔ وہ جو شخص آیا تھا جس کو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، اس شخص کی حیثیت اور تھی، اس کے معاملات اور تھے، وہ نمازوں میں سستی کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تم نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو۔ اور جو دوسرا آیا تھا اس کا مزاج، اس کی تربیت، اس کے حالات اور تھے، والدین کی خدمت میں سستی کر رہا تھا، اس سے حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو جہاد پر بھیجتے، ترغیب ارشاد فرماتے، لیکن ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین بوڑھے ہیں تو انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اب یہ ہے بات کرنے کا طریقہ، انداز تربیت، کہ جو سامنے مخاطب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مخاطب کے مزاج، اس کے حالات، اس کی شخصیت، اس کی علمی سطح کے مطابق اس سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی ایسا موقع آتا ہے، ہمارے مخاطبین مختلف حیثیتیں رکھتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، یہ درست روش نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، نوجوانوں کو، کہ جس لہجے اور ٹون میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں اسی لہجے میں اپنے ماں باپ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ اور ہے، ماں باپ سے بات کرنے کا ادب اور ماں باپ سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور دوستوں سے، بے تکلف لوگوں سے بات چیت کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے سامنے ہے اس کے مزاج، اس کے مقام اور اس کی حیثیت کے مطابق گفتگو کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیہاتی آپ کی خدمت میں تو آپ ان کے مزاج اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان سے گفتگو فرماتے۔ تو مخاطب کی ذہنی سطح کی رعایت کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سنت مبارکہ، گفتگو کی سنت، لوگوں سے بات چیت کرنے کی سنت یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بات کریں تو اسے یہ احساس دلائیں کہ اس سے بات کر کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ خوش ہیں اس سے بات کر کے۔ دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ آپ خوش ہیں اس سے بات کر کے، یہ احساس دلانا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، بوجہ طلق ان تلقى اخاك بوجہ طلق، کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، خوش ہو کے ملو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرنا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ جب تم اپنے بھائی سے بات کرو، ملو، تم مسکرا کے بات کرو، تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔
اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے بات کرتے ہیں، تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو مسلمان کا دل خوش کرنے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ماں باپ کے بارے میں آیا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب مسکرا کے اپنے والدین کو دیکھا، اس نے مسکرا کے اپنے والدین سے بات کی، تو ماں باپ کا دل خوش ہو گیا۔ اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر ماں باپ خوش ہو گئے، اور جب ماں باپ خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو گیا۔ جب اللہ خوش ہو گیا تو اللہ نے اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ملنے والوں سے، ملاقات کے لیے آنے والوں سے، بات کرنے والوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، خوش ہو کے ملنا، مسکرا کے ملنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہو اور منہ کہیں دوسری طرف ہو، ایسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ، غریب ہو یا امیر، غلام ہو یا آزاد، بڑا ہو یا چھوٹا، آپ جب بات فرماتے تو پوری توجہ کے ساتھ چہرہ مبارک اس کی طرف رخ انور کو موڑ کے پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات کوئی غریب لوگ، مسکین لوگ مدینہ منورہ کے، وہ حضور کو روک لیتے، بات کرنا چاہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری بات سنتے اور انہیں ان کے مسئلے کا حل بتاتے، بچوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ بات کرتے۔ آج کل تو ہمارے ہاں بچوں پہ سارا ہم اپنا رعب اور اپنا دبدبا اور اپنا ڈر اور اپنا خوف ہم بچوں پہ جمانا چاہتے ہیں کہ بچوں کو ڈرانا ہے، بچے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، ہر کوئی بچوں پہ رعب جھاڑنا چاہتا ہے۔ بچے مسجد میں آ گئے تو ہم ان پہ اپنا رعب جھاڑیں گے، بچے کہیں گلی میں کھیلنے لگ گئے تو اب ہم نے اپنی دہشت اور اپنا دبدبا ان بچوں کے اوپر جھاڑنا ہے، اور اگر بچے گھر کے اندر ہیں تو ہم نے انہیں بھی ڈرا دھمکا کے رکھنا ہے، یعنی ہماری ساری دہشت اور خوف اور دبدبا وہ چھوٹے بچوں کے لیے رہ گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بچوں سے بڑی محبت اور شفقت سے بات فرماتے تھے، آپ بچوں کو خود سلام کرتے۔ آج کل تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے سے چھوٹے کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میری والدہ نے آج تک کبھی مجھے السلام علیکم نہیں کہا، یعنی اگر فون بھی کروں تو فون اٹھا کے سلام نہیں کہیں گی، کسی اور الفاظ میں مخاطب کریں گی کہ سلام تو میں نے کرنا ہے، اور وہ وعلیکم السلام کہیں گی۔ حالانکہ جس کو اللہ موقع دے دے وہ دوسرے کو سلام کرے، فون اٹھانے والے کو چاہیے کہ وہ السلام علیکم کہہ کر بات شروع کرے۔ تو یعنی ہم اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو سلام کرنا ماں باپ اپنی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جا رہے ہوتے، بچے کھیلتے نظر آ جاتے، آپ ان کو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کائنات کی افضل ترین ہستی، امام الانبیاء، ساری انسانیت کے سردار، وہ بچوں کو سلام کر رہے ہیں، بچوں سے نرمی سے بات کرتے، محبت سے بات کرتے۔ ایسے کئی واقعات حدیث کی کتابوں میں آئے کہ حضور علیہ السلام بچوں سے مزاح فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خادم ہونے کی حیثیت سے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں
ان 10 سالوں میں حضور نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی برا بھلا کہا، میں کوئی کام نہ کر سکا تو کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام غلط کر دیا تو کبھی یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ ایسی محبت اور شفقت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب سارا زور بچوں پہ نکالا جاتا ہے، بچوں کے سامنے جب ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بے ادبی اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، بچوں پہ روب جھاڑتے ہیں، دبدبا نکالتے ہیں، تو بچہ پھر یہی سیکھتا ہے۔ پھر یہ چیزیں بچے کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ بچہ بھی بڑا ہو کے اسی طرح بولنا سیکھ لیتا ہے جس طرح اس نے اپنے بڑوں کو بولتا ہوا دیکھا تھا۔ تو کائنات میں سب سے شاندار انداز گفتگو، سب سے شاندار بولنے کا طریقہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آج ہمیں بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو سیکھیں اور اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔